السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف، حمد، ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری دنیا کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا، چلانے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا، اس کی محافظت، حفاظت کرنے والا ہے. اور درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے ان بندوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کے ذریعے یہ پاکیزہ دین دنیا کے کونے کونے میں اللہ رب العزت نے پہنچا دیا. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی. آج کی کلاس میں جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے چند موضوع سماعت فرمائیں. پہلا، اللہ کی آیتوں کا انکار کی سزا. اللہ کے کلام کا جب بندہ انکار کرتا ہے تو اس کی کیسی سزا اللہ رب العزت دیتا ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا عذاب ہے. جو نبی مکرم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا عذاب ہے، اور ایسا شخص ہی کفر کرنے والا کہلاتا ہے یا کافر کہلاتا ہے. نمبر 3، شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ رب العزت چاہے گا تو معاف کر دے گا. مطلب شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا. منکری مشرک ایمان والوں سے بہتر کافروں کو سمجھتا ہے. مشرک کی ایک صفت بتائی گئی یہاں پر کہ وہ ایمان والوں سے زیادہ کافر کو بہتر سمجھتا ہے. پانچواں، دین اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، جسے یہودی نصرانی حسد کرتے تھے. مطلب یہودی اور نصرانی ہم سے حسد اور جلن اس لیے رکھتے تھے کیونکہ ہمیں دین ملا تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس دین کو لینے سے انکار کر دیا. اکثر و بیشتر اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور یہ قیمتی چیز ہمیں لینے کی توفیق دے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور عمل کریں. چھٹواں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا انہی کے لیے عذاب ہے. عذاب کا مستحق وہ ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا. ویسے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو علم ہو اور عمل نہ کرے اسی کے لیے عذاب ہے. ساتواں، ایمان اور عمل صالح جنت کے لیے شرط ہے. 2 شرط اللہ نے لگائی، ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو. 8واں، امانت اور فیصلے کے حکم. امانت اور فیصلہ کتنا اہم ہے اسلام کے اندر، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. 9واں، امیر کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. 10واں، اختلاف کے موقع پر اگر امیر کی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس وقت ہمیں قرآن اور حدیث یعنی قرآن مقدس، اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا، اور اس وقت ہم امیر کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے. 11واں، اختلاف کے موقع پر قرآن اور سنت کے طرف بلایا جائے اور لوگ انکار کریں تو ایسے شخص کی اللہ نے مذمت کی ہے، ایسے شخص کی اللہ رب العزت نے برائی بیان کی ہے اور اسے نفاق کہا ہے. مطلب ایسے انسان کو منافق کہا ہے جس کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلایا جائے اور وہ انکار کرے. سورہ نساء آیت نمبر 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ کچھ حصہ دیا گیا تھا، توریت اور انجیل جن کو دی گئی تھی، یعنی یہودی اور نصرانیوں کے تعلق سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راہ سے بہک جاؤ.
گمراہی خریدتے ہیں. خریدنے کا یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے، اصل میں خریدی کے اندر 3 باتیں ہوا کرتی ہیں. جب ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں تو ہماری پسند ہوتی ہے اس کے اندر، اور کچھ چیز دے کر کے کچھ چیز لی جاتی ہے. تو یہ لوگ ہدایت کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے پاکیزہ دین کو، نبی مکرم کی پاکیزہ تعلیمات کو، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کے یہ گمراہی یعنی شیطان کی راہ کو خرید رہے ہیں. یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، اور بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ بدلے میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا سودا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی جنت کو یہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں. پھر سے دیکھیں آپ، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راہ سے بھٹک جاؤ، بہک جاؤ. تو یہ ہر کسی اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو جہاں پر ہوتا ہے وہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے. پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا. تو کیونکہ یہ ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی خرید رہے ہیں، اللہ رب العزت کے دین کو چھوڑ کر کے شیطان کی راہ کو خرید رہے ہیں، شیطانیت کو خرید رہے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طریقے سے ہو جاؤ. جبکہ ان کو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، جبکہ یہ توریت اور انجیل کے جاننے والے ہیں. ان کو نبی دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ان کے وہ دیے گئے، اور انہیں نبی کو دیکھنے کے بعد، نبی کو پہچاننے کے بعد، نبی کی تعلیمات کو جان لینے کے بعد، اللہ کے کلام کو جان لینے کے بعد انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لی، یعنی شیطان کی راہ کو خرید لی، اور جنت کا انہوں نے سودا کر لیا. اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے. تو یہاں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم ان سے دور رہیں، ہم ان سے بچ کر کے چلیں زندگی کے اندر، تاکہ یہ ہمیں گمراہ نہ کر پائیں اور یہ ہمیں سیدھے راہ سے بھٹکا نہ پائیں. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. جو یہی اصل دشمنی ہے کہ کوئی ہمیں اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹکا دے، کوئی ہمیں آخرت سے دھوکے میں ڈال دے، آخرت کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے، کوئی ہمیں اپنے رب سے ناراض ہونے والے عمل کی طرف ہماری رہنمائی کر دے. یہ سب سے بڑی دشمنی ہے. اگر کوئی دنیا کے اندر دشمنی کر رہا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کچھ چیزوں کا نقصان ہوگا. لیکن اگر کوئی آخرت کے تعلق سے ہماری دشمنی کر رہا ہے تو واقعی وہ تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. ہمارا رب ہی ہم سے اگر ناراض ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی ہماری تباہ اور برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی. اس لیے اصل جو دشمن ہے وہ دشمن ہے جو ہماری آخرت کا دشمن ہے، جو ہمارے رب سے ناراض کرنے والے ہم سے کام کرواتا ہے، جو آخرت سے ہم کو روک دینا چاہتا ہے، یہ ہمارا اصل دشمن ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگاری کے طور پر کافی ہے. اور اللہ رب العزت اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے اور ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہیں گے، اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، نبی کے فرمان کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے. تو بتائیے، اللہ رب العزت ہمارا دوست ہو جائے گا اور وہ ہماری مددگاری کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ساری کائنات کا خالق مالک رازق اگر کسی کی مدد کے لیے اگر وہ تیار ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. آیت نمبر 46. یہودی میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں. مطلب وہ جب توریت اور انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے اصل مقصد سے اس کو پھیر دینے میں یہ ماہر ہوا کرتے ہیں، اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف تانا زنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. مطلب ایسی باتیں جس کے 2 میننگ نکلتی ہے، اس باتوں کو یہ لیا کرتے ہیں زیادہ تر، اور صحیح بات کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرتے ہیں، یعنی اپنی تعویل کرتے ہیں، اپنی تشریح کرتے ہیں، اپنے مقاصد کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور اصل جو اس آیت کا مقصد ہے اور نبی کے فرمان کا مقصد ہے اس کو یہ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے. دیکھیے ان کی غرور اور تکبر اتنا کہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری بات سنو اور تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں بات سنائی جائے. اور کیا کہتے ہیں؟ اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں رائنا. یہ ایسا لفظ ہے، اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ ہماری بات سنیے، اور دوسرا معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ اے ہمارے بکری کے چرواہے ہماری بات سنو. تو یہ رائنا اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ بات کو بدل کر کے، مطلب ان کی نیت کے اندر یہ تھی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چرواہے، یہ ان کی نیت تھی. لیکن
پکڑائے نہ جائیں، اسی لیے یہ ایسے لفظ کو استعمال کر رہے ہیں جس کی دونوں میننگ نکلتی ہے. لیکن اللہ رب العزت تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں جس کی دو میننگ نکلتی ہے، اور دوسری میننگ ان کے دل کے حساب سے جو یہ اندر سے جو بات کہہ رہے تھے، یہ نبی مکرم کی بے عزتی کرنا چاہ رہے تھے یا نبی مکرم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل فرمائی اور کہا کہ آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہے. اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا، مطلب اگر وہ یہ کہتے انظرنا، اللہ رب العزت نے اس کے لفظ کو بھی بدل دیا کہ یہ لفظ کے ڈبل میننگ نکلتی ہے، اور یہ بغض و عنایت کی وجہ سے، یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے حسد کی وجہ سے یہ ایسے لفظ کو استعمال کرتے، اس لیے اللہ نے اس لفظ کو ہی بدل دیا اور کہا کہ انظرنا کہو. تو یہاں پہ کہا ہم سنا اور ہم نے اطاعت کی. اگر یہ انظرنا کہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہماری بات سنیں اور ہمارے طرف نظر کیجئے، تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا. اور اسی طریقے کی آیت ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں. اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے. یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایسے لفظ کا استعمال کیا آپ کی شان میں جس کی دو میننگ نکلتی ہے اور دوسری میننگ آپ کی شان کے خلاف تھی، تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرما دیا کہ یہ لفظ نہیں استعمال کیے جائیں گے ہمارے نبی کے لیے، اور اس لفظ کو استعمال کیا جائے گا جس کی ایک ہی میننگ نکلتی ہے اور جو آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے. اور جو شان کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے فرمایا اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ نے ایسے شخص کو کفر کہا اور ایسے عمل کو کفر کہا کہ جو نبی مکرم کی شان میں گستاخی کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ کسی نے دو مطلب توریہ لفظ جس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کی ڈبل میننگ نکلتی ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا. اور ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ سے کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں، اور وہ بات کرنے کے دوران ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے ساؤنڈ سے اونچا ان کا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، نبی کی آواز سے اونچا ان کی آواز ہو جاتی ہے. نبی کریم اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو نازل کیا اور یہ وہی لے کر کے نازل کیا کہ نبی کریم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی آواز کی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو نبی کی آواز سے اونچی آواز کو بھی اللہ رب العزت برداشت اور پسند نہیں کرتا ہے، تو اس نبی کے عمل سے اونچا عمل یا نبی کے علاوہ دوسرے عمل کو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو نبی مکرم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی بھی آواز نہیں ہونا اور ان کی شان میں کوئی ایسے کلمات نہیں ہونا جو آپ کی شان میں گستاخی کا باعث بنے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے یعنی نبی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے کافر کہا ہے. آیت نمبر 47، اے لوگوں یا الذین، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس کے تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی، اور اللہ کا حکم اٹل ہے. یہ دعوت دھمکی کے انداز میں اللہ رب العزت نے دیا کہ تم نے جان لیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہیں. تم نے نبی کو بھی پہچان لیا، کلام کو بھی پہچان لیا، تم توریت اور انجیل کے جاننے والے ہو، اور اس کے بعد بھی اگر تم نے ایمان نہیں لائے تو تمہارے چہروں کو بدل دیا جائے گا اور چہروں کو پلٹ دیا جائے گا، مطلب پیٹھ کی طرف چہرے کو کر دیا جائے گا. یہ دھمکی بھرا انداز دعوت دینے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا. حضرت عمر فاروق نے اصل میں کعب کو دعوت دی، کعب کر کے ایک شخص سے جو اہل کتاب تھے، ان کو دعوت دی. تو عمر فاروق کو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو ہمارے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، سورہ
नंबर 62 आयत नंबर 5 के अंदर कि इनकी मिसाल ऐसी है जो जिनको किताब दी गई और उस पर अमल नहीं करते, गोया कि इनकी मिसाल गधे की सी है कि अच्छी अच्छी किताबें उसके ऊपर रखी गई हैं लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं। आयत का मफहूम ये था। तो ये कह करके वो चले गए और उमर फारूक ने उनको छोड़ दिया। लेकिन जब वो चले गए और बाद में ये आयत नाजिल हुई और किसी ने इस आयत को उनको सुनाया, तो जैसे वो इस आयत को सुनते हैं तो काब ने इस आयत करीमा को सुना तो पुकार उठे कि ए मेरे रब, मैं ईमान लाया, ए अल्लाह मैं इस्लाम कबूल करता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आयत का मुस्दाक बन जाऊं, मतलब ऐसा ना हो कि ये आयत का मिस्दाक में बन जाऊं, या मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मेरे चेहरे को पलट दिया जाए और मेरे चेहरे को बदल दिया जाए। ऐसा इन लोगों को यकीन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी और कुरान के ऊपर भी, लेकिन अपनी हठधर्मी की वजह से, अपने गुरूर और इनाद की वजह से, अपने तासुब की वजह से ये लोग ईमान नहीं ला रहे थे। लेकिन इस अंदाज में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि खबरदार हो जाओ, सब्त वालों के ऊपर मैंने ऐसे ही किया था, उनके चेहरे बदल दिया था और मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा कि अगर तुमने ईमान नहीं लाए तो मैं चेहरे बदल दूंगा और चेहरे को पलट करके रख दूंगा, तो ये फौरन चीख उठते हैं और इस्लाम को कबूल करते हैं। तो ये एक अंदाज था उन लोगों के लिए जो जानते हैं कुरान और जो जानते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और ये कुरान सच्चा कलाम है। हमारे लिए इसमें लम्हे फिक्रिया है कि हमें तो यकीन है कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नबी हैं। और अगर हमने इस पर ईमान नहीं लाया यानी अमल नहीं किया, ईमान जब भी अकेला आता है तो उसके अंदर अमल शामिल होता है, तो हमने ईमान लाया यानी अमल अगर हमने नहीं किया, तो ये आयत आज भी वही मुतालबा करती है, वही इसके अंदर हुक्म है कि अगर तुमने इस पर ईमान नहीं लाए यानी इसको नहीं सीखा, इसको नहीं जाना और इस पर अमल नहीं किए, तो तुम्हारे चेहरे बदल दिए जाएंगे, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे और चेहरे पलटा दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज रखे और हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर ईमान दे। अब वो आयत नंबर 48 जिसके ताल्लुक से साहब ये फरमाते हैं कि अगर मुझे पूरी दुनिया और माफिया दे दी जाती तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी इन 5 आयतों को पा करके मैंने खुशी हासिल किया। इब्न मसूद, तो वो आयत 48 नंबर की, उसमें से तीसरी आयत, 2 आयत इससे पहले आ चुकी है। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह ये गुनाह नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए और वो इसके अलावा जिसे चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो उसने झूठ गढ़ा और यही जालिम है और यही गुनाहगार है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसके गुनाह को हमेशा हमेश के लिए नहीं बख्शेगा और उसके अलावा जिस गुनाह को भी चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा। अगर वो गुनाह नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरे गुनाहों को माफ कर देगा, और अगर वो गुनाह है तो फिर दूसरे गुनाह भी और वो गुनाह भी माफ नहीं किया जाएगा। फिर से देखें, बेशक अल्लाह ये गुनाह नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। इसके अलावा जिस गुनाह को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो वो माफ कर देगा। तो हमें चाहिए कि हम शिर्क को बहुत अच्छी तरीके से समझें। इसके ताल्लुक से चंद अहादीस भी देखें आप। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 154 इमाम अहमद ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुम जब तक मेरी बंदगी करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा तो मैं भी तुझे माफ करता रहूंगा, ख्वाह तेरे जो भी गुनाह होंगे। ए मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर गुनाह लेकर भी मेरे पास आए और उनमें शिर्क ना हो, मतलब पूरी दुनिया भर के गुनाह लेकर के आए लेकिन उसके अंदर शिर्क ना हो, ये वाला गुनाह ना हो, तो मैं तेरे पास उतनी ही बख्शिश लेकर के आऊंगा। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहा है कि दुनिया भर के तू गुनाह लेकर क्या,
لیکن شرک اس کے اندر نہیں ہونا، اور اگر شرک نہیں ہے تو میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شرک سب سے بڑا، اور اللہ نے فرمایا بھی ہے ظلم عظیم کی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت۔ اگر اس کا صرف یہی مطلب ہے تو آپ اس آیت پہ غور کریے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَلَمْ، بس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں کہا کہ تم علم حاصل کرو؟ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس کا مفہوم ہے؟ کیا اس کا مقصد ہے؟ کیا اس کے اندر گہرائی ہے؟ ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا فَعَلَمْ، بس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 49، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنے پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں؟ یہ یہودی اور نصرانیوں کا پرانا عمل جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اپنی پاکیزگی خود ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی تو جنت میں جائیں گے، ہم بہتر لوگ ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم ہی انسان ہیں، باقی سب جانور ہیں۔ یہودیوں کا ایک اچھا اپنا قول ہے۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو نقل کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کے اندر بھی اللہ نے نقل کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے۔ یہ خود سے اپنے ساختہ طور پر، اپنے طور پر ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے بھی ہیں۔ اسی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ اور جب جب انہوں نے یہ وعدہ کرتے تھے تو نبی مکرم نے ایک بار یہ کہا بھی ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم چہیتے ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے اور فلاح ہے فلاح ہے، تم اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسا بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف دوسری آیت میں، آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں ہم 111 میں دیکھتے ہیں یہودی اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے۔ تو یہ خود ساختہ طور پر ہم میں سے بھی کئی مسلمان اپنی بات کو رکھتے ہیں کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہم سید ہیں، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہم نمازی ہیں، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہمارا تعلق فلاں جماعت سے ہے، فلاں بڑے انسان سے، فلاں بڑی تنظیم سے ہے، فلاں بڑے شہر سے ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا نسبت ہے کہ ہم ان کے امتی اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں پہ دیا کہ تم سو خود ساختہ اپنے طور پر یہ کیسے تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو یہاں فرماتا ہے اللہ رب العزت اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنے پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ اور لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اشارہ کر دیا حشر کے میدان کی طرف کہ وہاں پر تو تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہاری نسب کیا تھی، تمہارا کس جماعت کے ساتھ تعلق تھا، تمہارے وہاں تو عمل دیکھے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا تم کس کے امتی ہو۔ یہ مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی، اپنی وہ بیٹی جن کے تعلق سے خود نبی مکرم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ایک جگہ یہ فرمایا اور کہا، اور یہ جو حضرت علی کی بیوی ہیں، حسن حسین کی والدہ ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، جب آپ تشریف لے کر کے آئیں تو ماں عائشہ اٹھ گئیں اور کہا کہ آؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ وہ بیٹی ہے جو دکھتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، یہ بولتی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، یہ چلتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ یہ نبی مکرم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں کہ اے بیٹی، دنیا میں سے چاہیے مجھ سے مانگ لے، کل حشر کے میدان میں تیرے کچھ کام نہیں آنے والا، مطلب تیرے جو اعمال ہیں وہ تمہارے کام آئیں گے۔ تو نسبت یا یہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ بتانا مقصود تھا یہاں پر کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی ٹائٹل لگا لے یا کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو جائے یا وہ سید ہو جائے یا فلاں ہو جائے یا فلاں ہو جائے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عمل سے ہوگا، جو ہم عمل کریں گے اس عمل کو وہاں پہ رکھا جائے گا، اس عمل کو وہاں تولا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور لوگوں پر کھجور کے
गुठली के धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो अमल करेगा वही अमल का बदला वहां पर मिलेगा। यहाँ पे नाम रख लेने से, अच्छे अच्छे नाम रख लेने से, अच्छी अच्छी जमात के अंदर शामिल हो जाने से और अच्छी कुर्ता दाढ़ी और टोपी बना लेने की वजह से हम जन्नत में नहीं। हमारे आमाल भी वैसे होना चाहिए। अगर हमारे आमाल होंगे तो आमाल की बुनियाद पर हमें हमारा रब राजी होगा या हमें सजा देगा। आयत नंबर 50, देखें वो किस तरह अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। ये किस तरह झूठ गढ़ते हैं कि हम ही जन्नत में जाने वाले और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद कर लिया है और उनके गुनाहगार होने के लिए बस यही गुनाह काफी है। कि उन्होंने, देखिए कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी बारीकी से एक एक पॉइंट को समझा रहा है कि इंसान के गुनाहगार हो जाने के लिए यही काफी है कि वो ये समझ करके बैठ जाए कि मैं जन्नती हूं। यह उसने अकीदा, अपनी सोच बना लिया कि मैं तो फला हूं और मैं तो जन्नत में जाने वाला। जबकि मोमिन की हालत यह होती है कि वो खौफ और उम्मीद के बीच में जीता है। वो हर अमल से डरता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस अमल से मेरी पकड़ हो जाए। हर गुनाह, हर मासियत से वो डरता है और हर नेकी के काम करने के बाद दुआ भी करता रहता है कि अल्लाह इस नेकी को कबूल कर ले। वो मुतमईन नहीं हो जाता। वो ये नहीं सोचता कि जन्नत का सर्टिफिकेट तो मेरे को मिल चुका है। वो डरते हुए जिंदगी गुजारता है। और अल्लाह ने फरमाया कि जिसने ऐसा अकीदा रख लिया, फिर से आयत को देखें, देखो वो किस तरह अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। भैया अल्लाह पे झूठ ही तो करना है कि उसने खुद सोच लिया है कि मैं जन्नत में जाने वाला हूं, कोई, जबकि उसके तरफ कोई वही नहीं आई, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम नहीं आया कि तुम जन्नत में जाने वाले हो। और उनके गुनाहगार होने के लिए बस यही गुनाह काफी है कि वो ये अकीदा बना करके बैठ जाए कि मैं फला से मेरा ताल्लुक है और मैं जन्नत में जाने वाला हूं। ये यहूदियों का था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज रखे। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था? उनका हाल यह है कि वो बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं। जबकि किताब का हिस्सा दिया गया इनको तौरात और इंजील दी गई, अल्लाह की वही का हिस्सा दिया गया, लेकिन उसके बाद इनका हाल यह है कि वो बुतों की, बुत मतलब आप समझ रहे हैं, सनम, पत्थर का, जिसको बिठा करके पूजा जाता है या लिटा करके पूजा जाता है। कुछ लोग उसको बिठा के पूजते हैं, कुछ लोग लिटा के पूजते हैं। किसी भी इंसान को बना करके, अल्लाह की किसी मखलूक को बना करके या उसे बिठा देते हैं या लिटा देते हैं और फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा यानी उससे दुआ करना, उससे मांगना, उससे अपनी हाजत मांगना, उससे अपनी उम्मीदें वाबस्ता करना, अपनी उम्मीदें लगाना कि ये मेरी बिगड़ी बना देगा, ये मुझे औलाद दे देंगे, या मेरी फरियाद अल्लाह तक पहुंचा देंगे, या अल्लाह के नजदीक मुझे पहुंचा देंगे। ऐसी उम्मीदें मानते हैं और शैतान पर ईमान रखते हैं। शैतान पर ईमान रखते हैं। शैतान वही तागूत कि अल्लाह के अलावा जिसके हुक्म को ये लोग मानते हैं और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ईमान लाने वालों से ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये यहूदी और नसरानियों की एक और जुल्म और एक और गुनाह बताया जा रहा है, एक और नाफरमानी बताई जा रही है कि ये मोमिनों को छोड़ करके, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को छोड़ करके ये जो कुफ्फारे मक्का थे इनके साथ मिल गए और इनके साथ मिलकर के ये कहते हैं कि ये ईमान वाले सही लोग नहीं हैं। आज भी आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि जो लोग वाकई इस्लाम के अंदर आ जाते हैं और अल्लाह के कलाम को, नबी के फरमान को पढ़ने लगते हैं, उस पर अमल करने लगते हैं, तो ये मुश्रिक देख करके क्या बोलते हैं, अरे तुम काफिर ही ठीक थे, तुम क्यों हो गए ऐसे मुसलमान, वो मुसलमान तो गलत है। तो ये तौहीद परस्त से आज भी मुश्रिक इसी तरीके से नफरत करते हैं कि इनके नजदीक काफिर ठीक हैं, लेकिन ऐसा मुसलमान ठीक नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आका और खालिक और मालिक से मांगता हो, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर से मांगता हो और उससे अपनी इस्तियानत और उससे अपनी जरूरत को और उससे अपनी हाजत को रखता हो और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतई और फरमाबरदार हो। ऐसे लोग इनको अभी भी पसंद नहीं। फिर से आए देखें, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया? उनका हाल यह है कि वो बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं। मतलब बुतों पर उनका ईमान है कि ये हमारी जरूरतों को पूरी करेंगे और शैतानों पर उनको ईमान है
کہ ان کے ذریعے سے ہمارا کچھ معاملہ ہو جائے گا، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں فلاح کر دیں گے. اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. دیکھیں 3 گروپ کو کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ ایمان والے الگ ہوتے ہیں، بتوں کو ماننے والے اور شیطان کو ماننے والے الگ ہوتے ہیں، اور کافر الگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ایسے لوگ پر اللہ لعنت کرتا ہے. اللہ لعنت کرتا ہے یعنی اللہ کا عذاب آتا ہے. ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور واقعی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ عذاب کے اندر جی رہے ہیں. ایسی پریشان حال ان کی زندگی کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. جو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر، اور ان کے لیے کوئی آپ مددگار نہیں پائیں گے. کن کے لیے؟ وہی جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، بٹھا کے ہو یا لٹا کر کے ہو، یا شیطان کو اپنا حامی اور مددگار سمجھتے ہیں. آیت نمبر 53، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ مطلب کیا ان کا یہ سوال ایک اللہ رب العزت کر رہا ہے، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہی کا کچھ حصہ دے دیا؟ کچھ بھی بادشاہی نہیں ہے ان کے پاس، اور دنیا میں کسی کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی کوئی بادشاہی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری سانسیں بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں، ہماری دل کی دھڑکن بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت جتنا چاہ رہا ہے، جتنا جب تک چاہے گا جب تک ہم دیکھ پائیں گے، جب تک وہ چاہے گا ہم بول پائیں گے، جب تک ہم چاہے گا ہم چل پائیں گے، جب تک وہ چاہے گا، جب تک ہی ہماری زندگی کے اندر چمک اور دمک ہے. کچھ بھی ہمارے جسم ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارا جسم ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو دنیا کی دوسری چیز کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیجیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. اس کے بعد بھی اتنا غرور، اس خالق اور مالک سے اتنی عداوت. پھر تو وہ ان میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیتے. اگر اللہ ان کو بادشاہی دے دیتا تو یہ اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں کہ وہ دولت ختم نہ ہو جائے، اس ڈر سے یہ ایک تنکا بھی کسی کو دے دیتے کہ وہ دولت نہ ختم ہو جائے. ایسا انسان کی کیفیت اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی. کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ اس آیت کو بہت غور سے سماعت کریے کہ یہ ہم سے حسد کیوں کرتے ہیں. یہ یہودی اور نصرانی صحابہ کرام سے حسد کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ کیا دیا تھا اللہ نے اپنے فضل سے؟ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نازل کی، آپ کے اوپر کتاب نازل کی. اس وجہ سے یہ حسد کرتے تھے کہ ہماری خاندان میں نبی کیوں نہیں آیا؟ ہم کتاب کے حامل تھے، ہمیں کتاب ملنا چاہیے تھے، دنیا کے بادشاہت کے اور دنیا کے حکمرانی کے لائق تو ہم تھے. ان کو اس چیز کا حسد ہو گیا کہ ان کے طرف علم کیوں چلا گیا، ان کے طرف کتاب اور نبی کیوں چلے گئے. ایسی قیمتی چیز ہمیں ملی لیکن ہم اس کو حاصل کرنے سے انکار کر رہے ہیں. دیکھیے حسد اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سے حسد کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے اس علم کو حاصل کیا، اس پر عمل کیا، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے وہ پیروکار ہوئے، تو یہ اس سے حسد کرنے لگے. اور آج مسلمان نے انہی کی طرح ہو گئے. جو ان کو دیا گیا نہ اس کا انہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی، جبکہ اس کے پہلے ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، نبی دیے تھے اور بہت بڑی بادشاہی دیے تھے. لیکن اب وہ علم، وہ نبی اور وہ کتاب بنی اسماعیل کی طرف آ گئی تو انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا. ان میں سے بعض وہ ہیں، مطلب ان کے گروپ جو ہیں یہودی اور نصرانیوں کے، تو ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اندر بھی دو گروپ ہیں.
ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے، مطلب اللہ رب العزت کے کلام پر، قرآن پر اور نبی مکرم کے فرمان پر انہوں نے ایمان لائے، اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ یہودی اور نصرانیوں میں سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے، اور جس نے انکار کیا اس کے لیے دہکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ہم بھی اگر اس نعمت، جس نعمت کو پا لینے کے بعد ان لوگوں نے ہم سے حسد کیا، یعنی مسلمانوں سے حسد کیا، اگر اس نعمت کو ہم نے نہیں لیا، اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہم بھی پھر تباہ اور بربادیوں میں سے یا جہنم کے آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ آیت نمبر 56، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا، مطلب قرآن مقدس کے احکامات کا انکار۔ انکار کیسے ہوتا ہے؟ انکار دو طریقے سے ہوتا ہے اصل میں مین۔ ایک تو ہم اس کو سیکھنے سے انکار کر دیں، لینے سے انکار کر دیں، پھر سیکھ لیا اور اس سے عمل سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ سیکھ تو لیا ہم نے، علم تو حاصل کر لیا، لیکن ہمارا اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں رہے گا تو عمل بھی نہیں رہے گا۔ تو بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ اتنی بڑی سزا ہے یہ، اللہ کے کلام کو سیکھنا نہ اور اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر ایمان نہیں لانا، یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جہنم کیسی؟ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، مطلب ان کی چمڑیاں، ان کی اسکن جل جائے گی، تو ہم ان کی جگہ دوسری اسکن یعنی کھالیں چڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ جل جاتے ہیں ان کے ہاسپٹل میں جا کر کے کہ ان کی چمڑیاں جل جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت پھر اس کے بعد ان کی چمڑیوں کو واپس کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے چمڑی بنا کر کے دکھا دیا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور چمڑیوں کو جلانے کی بات اللہ رب العزت نے کیوں کہا؟ کیونکہ پورا سائنس جو ہوتا ہے وہ چمڑی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ چمڑی جب جلتی ہے، اسکن جب جلتی ہے، تبھی انسان کو احساس ہوتا ہے جلن کا، تکلیف کا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم چمڑی کو جلائیں گے اور پھر سے اس کو پھر سے پہلے کی حالت میں لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے جہنم کے عذاب سے، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، تاکہ وہ عذاب کا مزہ لیں، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ بلا شبہ اللہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ جس نے قرآن کا انکار کیا، اصل میں قرآن کا انکار ہی سارے عمل کا انکار ہے، کیونکہ قرآن ہی اس کو عقیدہ بتائے گا، توحید بتائے گا۔ اللہ رب العزت کی معرفت قرآن سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، قرآن سے ہی اللہ رب العزت کی حکم اس کو پتہ چل سکتے ہیں، اوامر اور نواہی پتہ چل سکتی ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کے رب العزت کا اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو قرآن سے پتہ چل سکتی ہے۔ تو جس نے قرآن کا ہی انکار کر دیا، اسی کے علم کا انکار کر دیا، اسی کو سیکھنے، اسی کو جاننے کا اگر انکار کر دیا، اسی پر اس نے ایمان نہیں لایا، اسی پہ اس نے عمل نہیں کیا، تو گویا کہ وہ ساری چیز کا پھر انکار کرتا ہے۔ اور جس نے قرآن کا انکار کر دیا یعنی اس نے ساری چیزوں کا انکار کر دیا، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم کے اندر اس کو عذاب کس جگہ پہ زیادہ دیا جائے گا؟ اس کی کھالوں کے اوپر، اس کی چمڑے کے اوپر، اس کی اسکن کے اوپر، کیونکہ سینس یہیں پہ ہوتا ہے، اور اس کو جلایا جائے گا، پھر سے واپس کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر واپس کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہماری اسکن کو اللہ نے ہی تو بنایا ہے، کیسے بنایا اس نے؟ تو وہ جلانے کے بعد پھر سے بنانے پر بھی قادر ہے۔ اور دوسرا گروپ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم داخل کریں گے باغوں میں، داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا کام کرنا ہے؟ اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے ایک دو جگہ نہیں، قرآن کے اندر 100 مقامات پر کیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو۔ اور اس کے بعد ہمارے خالق اور مالک نے دعویٰ کیا کہ اور وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور ہمیشہ ہمیش کا عیش و آرام ہوگا۔ کیا کام کرنا ہے؟ 2 کام، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم، یہ دیکھیں 2 کام بتائے اللہ رب العزت نے کہ یہ 2 کام کرنا ہے،
اور اس دو کام کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے کیے گئے، ایک مکی زندگی اور دوسری مدنی زندگی۔ تو مکی زندگی کے اندر آپ دیکھیں الا الذین آمنوا، ایمان کو اللہ رب العزت نے سمجھایا، اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی مکہ کے اندر وہ ساری کی ساری عقیدے کے اوپر، ایمان کے اوپر اور توحید کے اوپر نازل ہوئی کہ ایمان لے آؤ۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے تو 10 سال کے اندر عمل صالح یعنی نیک عمل کون کون سے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اور سارے کے سارے احکام و مسائل مدینہ کے اندر اللہ رب العزت نے نازل کر دیے۔ تو الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ عمل صالح کر لو، اور اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دیا۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس عمل کے اندر، عمل صالح یعنی نیک عمل، نیک عمل کی کیا شرطیں ہیں؟ نیک عمل کی 3 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط، اور اس وقت تک نیک عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر 3 شرطیں نہ ہوں، جب تک وہ عمل اللہ قبول ہی نہیں کرے گا جب تک اس کے اندر 3 شرطیں نہ ہوں۔ سب سے پہلی کہ اس کے اندر ایمان ہو۔ ہم کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، کسی کو صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے سے بات کر رہے ہیں، ان جو بھی عمل ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس عمل کے اندر 3 خوبیوں کا ہونا، 3 کوالٹیوں کا ہونا ضروری ہے، جو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور بھی کئی جگہ آپ کو مل جائے گا۔ پہلا ایمان، دوسرا اخلاص کی اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کریں، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر یہ 3 چیز ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، تو اللہ رب العزت جنتوں کے اندر داخل کرے گا، ایسے باغوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ مطلب ازواج کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مرد کے لیے عورت کا لفظ معنی دیتا ہے، اور مرد عورت کے لیے مرد کا معنی دیتا ہے، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں کے اندر داخل کریں گے۔ مطلب وہاں ایسا عیش و آرام اور ایسا سکون و اطمینان ہوگا کہ جس کے بعد اسے کسی بھی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آیت نمبر 58، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کرو۔ امانت حقداروں کو واپس کرو۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز ہمیں کوئی رکھنے کے لیے دے دے، جیسے پیسے وغیرہ دے دے، زیور اور سونا وغیرہ دے دے، یا کسی نے کوئی بات ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ امانت ہے، آپ دوسروں تک نہیں پہنچانا۔ تو اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ امانت، اور امانت میں خیانت کرنے والا، وہ مشہور حدیث کہ امانت میں خیانت کرنے والے کے اندر 3 علامتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اور ہمیں اس سے روکا گیا ہے اور کہا گیا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس کرو۔ تو جو چیز ہمیں جیسی کسی نے دیا ہے تو ویسی کی ویسی ہمیں اس کو لوٹانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی نوٹ دیا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ویسے کی ویسے اسی نوٹ کو ہم لوٹا دیں، اس کو بھی ہم تبدیل نہ کریں۔ اگر تبدیل کرنے کا بھی نوبت آ رہی ہے، بڑے نوٹ سے چھوٹے نوٹ یا چھوٹے سے بڑے کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو ہم اس سے اجازت لیں، اس کے بعد ہی اس کو کریں، ورنہ جو امانت جیسی رکھی گئی ہے اسی طریقے سے ہمیں اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے، امانت کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 141 جلد نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے تو اسے امانت کو ادا کر دو، اور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ مطلب امانت جو رکھے اس کی امانت واپس کرو، اور تمہارے ساتھ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے، تمہیں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا ہے۔ مطلب مومن کو ہر حال میں امین ہونا ہے، ہر حال میں امانت کا ادا کرنے والا ہونا ہے۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، انصاف۔ اس کے تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت انصاف کو بہت پسند کرتا ہے۔ کل حشر کے میدان میں 1.25 نیزے پر یا 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا، اور وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ جو جگہ پائے گا اسی کو وہاں پہ راحت و سکون ملے گا۔ اس عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العزت سب سے پہلے جس کو لانے والا ہے وہ امین بادشاہ ہے، امانت دار ہے۔ تو امانت داری امانت یہ جو ہے عدل کرنے والا ہے، تو عدل کرنا، فیصلہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث نوٹ کریں، ابن ماجہ حدیث نمبر 2312 حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالی
قاضی اور حاکم کے ساتھ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والے کے ساتھ ہوا کرتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کے سپرد کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہے وہاں چلا جائے. اور اسی طریقے سے ایک روایت انہوں نے اور لکھا ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 124 صفحہ نمبر، اس کے اندر ایک بہت قیمتی بات یہاں پہ لے کر کے آئے ہیں تفسیر ابن کثیر نے. ایک دن کے عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک دن کا عدل. تو عدل کرنا اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت، اور عدل واقعی اگر آپ غور کریں تو عدل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، وہی جانتا ہے کہ کس نے کیا جرم کیا اور اس کی کیا سزا ہونا چاہیے. اس لیے اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، میں انصاف کروں گا کہ کس نے کیا عمل کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ سنجیدہ رہیں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، بچوں کے بیچ میں ناانصافی نہ ہو جائے، بیویاں تو ان کے بیچ میں ناانصافی نہ ہو جائے، پڑوسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. انصاف کا ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس پہ آپ غور کریں. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. مطلب یہ دو صفت اگر تمہارے اندر آ گئی تو تمہارے اندر بہت اچھی چیز آ گئی. کون کون سی؟ ایک تو امانت کے اندر خیانت نہ ہو، اور امانت ایک امانت اور ہے جس سے ہم بھولے ہوئے ہیں، جس امانت کو، جو امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس ہے، جو حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے. نبی کی بات کیا؟ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، یعنی یہ دین تمہارے پاس امانت ہے. آپ نے صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کے کہا، اس وقت کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اور آپ نے کہا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک تم اسے لوگوں تک نہ پہنچا دو. تو صحابہ اکرام بھی دیکھیے اللہ رب العزت کے نبی کی اس امانت کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری لینگویج تو وہ ہے جو وہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد بھی وہ نکل گئے اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو لے کر کے، اور الگ الگ دیشوں میں نکل گئے. اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ امانت اس صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچ گئی، اور اس کے بعد ان کے بعد آنے والے بزرگان دین اور ان کے بعد آنے والے مومنوں کے ذریعے سے آج ہم تک یہ امانت پہنچ گئی ہے. اب ایک اور آیت دیکھ لیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحب اقتدار ہے، جو صاحب امر ہے، جو آرڈر دینے والا ہے، تم اس کی بھی اطاعت کرو. یہاں تک ہم کو پتہ، دو بات کا علم ہوا یہاں تک کہ ہمیں صاحب امر بنانا چاہیے. ایک شخص ہمارے بیچ میں ہونا چاہیے جو امیر ہو، اور یہ سارے مومنوں کا ایک ہی امیر ہوا کرتا ہے. چلیے وہ نہیں ہے تو جس بھی طور پہ ہم جہاں پر بھی رہ رہے ہیں تو ہمیں ایک امیر بنا کر کے اس کی قیادت میں رہنا ہے، اور ہمیں جو ساتھ زیادہ تقوی اور ورع والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو علم والا ہے، ہمیں اسے امیر چننا ہے. اور دوسرا بات یہ پتہ چلی کہ اس امیر کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. چند احادیث دیکھ لیں آپ امیر کی اطاعت کے تعلق سے. بخاری شریف حدیث نمبر 7142 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنو اور اطاعت بجا لاؤ، خواہ تم پر امیر اس طرح کا ہو جیسے حبشی غلام ہو اور اس کا سر ایسا ہو. مطلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ واضح طور پہ بتایا کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے، جس کا سر جو ہے نا یہ منقے کی طرح ہو یا کسی بھی طرح ہو، کیسا بھی وہ دکھنے والا ہو، کسی بھی وہ نسل سے اور کہیں سے بھی وہ تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ تم پر امیر بنا دیا گیا ہے تو تم اس کی اطاعت کرو. یہ نبی مکرم کا حکم ہے. دوسری اور حدیث دیکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 7137، بخاری شریف حدیث نمبر 7137، مسلم شریف حدیث نمبر 1835. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے،
اور صحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری امیر کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، مطلب جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ تو امیر کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا ہے، لیکن اطاعت کس چیز میں کرنا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7145 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1840 کہ امیر کی اطاعت کہاں تک کی جائے گی؟ بلا شبہ اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت صرف نیکی میں ہے، مطلب اس بات پہ، اور نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی تین چیز مل کر کے بنتی ہے، ایمان، اخلاص اور نبی کا طریقہ۔ تو جس میں ایمان ہوگا، اخلاص اور نبی کا طریقہ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی قرآن اور حدیث اگر ہے تو ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہاں پہ آیت کے اندر ہم دیکھیں، اس کی اور وضاحت ہمیں ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں سے، آرڈر ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد فإن تنازعتم، پھر اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے جیسے، تو پھر کیا کرو؟ فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پلٹ آؤ، فی شیء، بس تم پلٹ آؤ، فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم لوٹ آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ بہت سخت انداز میں بیان فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، اور اس کا انجام، اور یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت بہتر ہوگا۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ ہمیں امیر کی اطاعت کرنا ہے، اور جب امیر کی بات قرآن و حدیث کے خلاف چلی جائے، جیسے میرے ایک امیر ہے، آپ کے امیر ہیں، آپ کے امیر ہیں، الگ الگ لوگوں کے ہیں، اور وہ کوئی حکم دے رہے ہیں اور اس میں ہم نے آپس میں اختلاف کر لیا، تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت ہمیں ان کی بات کو چھوڑ کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے۔ اس کا شان نزول دیکھتے ہیں، اس سے بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ شان نزول اس کا کیا ہے؟ اس کے تعلق سے بخاری شریف حدیث نمبر 4584، بخاری شریف حدیث نمبر 4584، یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ۔ پھر سے لکھ لیجئے، عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، اور واقعے کو بخاری نے بھی روایت کیا، مسلم نے بھی روایت کیا۔ بخاری شریف میں یہ ہے 7145 نمبر کی حدیث، 7145، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 1840۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی کو ایک سریہ کا امیر بنایا، اور مطلب ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر بنایا۔ یہ قافلہ جب آگے بڑھا اور کسی معاملے میں انہیں غصہ آیا، مطلب لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا یا کچھ ایسا کام کر لیا، اور جنگ کے اندر کوئی بھی ذرا سی بھی چھوٹی موٹی بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ جنگ کا رخ بدل دیتی ہے، تو کچھ ایسی ان سے غلطی ہو گئی جس سے امیر جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور امیر نے کہا، یہ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث نمبر آپ کو دکھا دیا ہوں، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور 360 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سے کوئی لوگوں سے، مطلب جو دوسرے صحابہ تھے، ان سے کچھ غلطی ہو گئی، تو عبداللہ بن حذیفہ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ کیا مجھے امیر نہیں بنایا گیا؟ نبی مکرم نے مجھے امیر نہیں بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ کو نبی مکرم نے امیر بنایا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا مجھے یہ نہیں کہا ہے کہ میری اطاعت کرنا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ تو عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا حکم ہے ایندھن اکٹھا کرو، مطلب جلاؤ چیزیں اکٹھا کرو۔ لوگوں نے جلاؤ چیزیں اکٹھا کی، کہا کہ میرا حکم ہے اس میں آگ لگا دو، لوگوں نے آگ لگا دی، کہا کہ میرا حکم ہے اس میں کود جاؤ،
تو بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم اس میں کود جاتے ہیں کیونکہ ان کا حکم یعنی اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن وہیں پہ ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی اسلام قبول کیے ہیں، خودکشی ہے، ہم نہیں کود سکتے اس کے اندر، تھوڑا صبر کرو، ہم اس معاملے کو نبی مکرم کے پاس لے کر کے چلتے ہیں۔ اور یہ آپس میں ان لوگ کے آپس میں اختلاف ہوتے رہا، دونوں پارٹیوں کے، دونوں صحابہ کے بیچ میں، اور آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور ان کا غصہ بھی کم ہو گیا۔ پھر یہ سب لوٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا معاملہ سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس میں کبھی بھی نہ نکلتے۔ اللہ اکبر! اگر تم اس آگ میں داخل، دیکھیے امیر بنائے ہیں اور اس آگ میں تم داخل ہو جاتے، کیونکہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے فیصلہ دے دیا، قرآن و حدیث کے خلاف، دین کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ آگ کے اندر تم کود جاؤ، خودکشی کر لو، یہ اسلام کے خلاف فیصلہ تھا۔ اور نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اگر اس ٹائم تم امیر کی بات مان لیتے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کو، دین کو چھوڑ کر کے اگر تم امام کی بات مان لیتے تو تم اس آگ میں ہمیشہ رہتے۔ پھر نبی مکرم نے فرمایا یاد رکھو اطاعت صرف نیکی میں ہے، اطاعت والدین کی اطاعت ہو، شوہر کی اطاعت ہو، بیوی کی ہو، بچے کی ہو، کسی کی بھی کوئی بھی اطاعت ہو، اطاعت صرف نیکی کے کام میں ہے۔ شوہر بھی جب قرآن حدیث کے خلاف بولے گا تو ہم اس کی بات نہیں مان سکتے، ماں باپ بھی اگر قرآن حدیث کے خلاف بولیں گے تو اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر ہم کسی کی بھی بات کو نہیں مان سکتے۔ یہ اس آیت میں بتا ہے۔ اس آیت میں ذرا غور کریں آپ، یہاں پر امام ہم بناتے ہیں، امام، ہم صاحب اقتدار بناتے ہیں کہ آپ کے اکارڈنگ ہم اسلام کو جئیں گے، چلیں گے، اور آپ کے اکارڈنگ ہم اسلام کو سمجھیں گے۔ یہاں پر امام الانبیاء نے بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کو امام بنا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کے لیے وحی نازل ہو گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی مکرم نے اس ٹیم کے لیے امام ان کو چنا، واقعی ان کے اندر وہ کوالٹی ہوگی۔ اور ویسے بھی صحابہ کی ہم بہت ساری فضیلت دیکھتے ہیں، ویسے صحابہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی شریعت کے معاملے میں، لیکن انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہوئی، اور جب غلطی ہو گئی تو وہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ قرآن حدیث کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو آج ہمارے عالموں سے، یا ہم جس کو بھی اپنا صاحب اقتدار سمجھ کر کے رکھے ہوئے ہیں، یا سمجھ کے رکھنا ہی ہے، ہمیں بنانا ہی ہے امیر، اور اس امیر کے حساب سے ہم کو چلنا ہی ہے، لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی اس پورے یہ جو شان نزول ہے اس حدیث کے روشنی میں، اور قرآن کی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، یعنی غلطی کسی سے، دیکھیے انسان ہونے کے ناطے دو امکانات ہر کسی کے ساتھ ہیں نبیوں کو چھوڑ کر کے۔ پہلا یہ کہ وہ علم ان تک نہ پہنچا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ بھول گئے، بھولنا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں علم پہنچا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کے ساتھ الگ ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان سے شریعت کے معاملے میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا تعلق سیدھے اللہ رب العزت کی وحی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہم کسی کو بھی شریعت کے معاملے میں معصوم سمجھیں، اور جو انہوں نے کہہ دیے بس انہی کے فٹ پرنٹ کرتے رہے، چلتے رہے، اس سے منع کیا گیا اس وقت جب اختلاف ہو جائے۔ اور آج ہمارے کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں؟ مسلمانوں کے بیچ میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، شادی کیسے کرنا ہے، موت میت کیسے ہوگی، بزنس کیسے ہوگا، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اکثر و بیشتر عمل کے اندر، بات کے اندر اختلاف۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت مجھے میرے امام امیر کو اور آپ کو آپ کے امیر کو جب اختلاف ہو جائے تو ان سے یہ بات کرنا ہوگا کہ آپ اس کی دلیل دیں۔ اور اگر جیسے صحابہ نے کہا کہ چلو ہم رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، آج بھی ہمیں رسول اللہ کے پاس جانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حدیثوں کے پاس جانا ہوگا، قرآن کی طرف جانا ہوگا، احادیث کی طرف جانا ہوگا، اور وہاں سے اس فیصلے کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ہے جس میں اختلاف چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شعر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے شعر نہیں بننا، کوئی کہہ رہا ہے کہ تاجیہ بنانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تاجیہ نہیں بنانا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، کیا نبی مکرم کا طریقہ ہے، صحابہ نے کس پر عمل کیا، قرآن نے اس میں کیا فیصلہ دیا ہے،
اور جو قرآن و حدیث سے فیصلہ مل جائے اس فیصلے کو ہم مان لیں. اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کہنے کے بعد کہا اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہی کرنا ہوگا. اور اس کا انجام بہتر ہے. انجام کیسے بہتر ہوگا؟ اگر اس آیت پہ پورا مسلمان اتفاق کر لے کہ ہمیں اللہ کے کلام پر عمل کرنا ہے اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے اپنے ہر فیصلے کو چیک کرنا شروع کر دیں تو آج پورا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا. لیکن اگر یہ میں کہوں گا کہ میرے عالم ہے تم ان کے طرف آؤ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی عالم ہے اور وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اور ہر کسی کے پاس اپنے اپنے ہیں. ہر کسی کے پاس اپنے اپنے رسم و رواج ہیں, اپنے اپنے سماجک طریقے ہیں اور اپنے اپنے خاندانی اور اپنے اپنے باپ دادا کے طریقے لے کے ہر کوئی جی رہا ہے. ہر کوئی یہ کہے گا کہ میرے باپ دادا کا طریقہ اچھا ہے. اگر میں اپنے باپ دادا کے طریقے پہ آپ کو بلاؤں گا تو, اگر میں اپنے معاشرے کے طریقے پہ آپ کو بلاؤں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ ہمارے ہاں کا معاشرہ بھی بہت اچھا ہے, ہم تو لکھنؤ سے رہتے ہیں, فلاں جگہ سے رہتے ہیں, فلاں جگہ سے رہتے ہیں. تو ہم کب ایک ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئیں گے تبھی ہماری خیر ہے. اس آیت کو پھر سے دیکھیں, وقت ہو گیا. اور اس کے بعد والی آیت اصل میں یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا. اس کے آگے والی جو آیت ہے وہ آیت اصل میں جب آپ دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد والی رکوع کو تب پورا مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کا مطلب کیا ہے. بہرحال کل اس کو پھر سے ریپیٹ کر لیں گے. پھر سے دیکھیں آپ آیت, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ ایمان رکھتے ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم, واولی الامر منکم, اور جو تم میں صاحب اقتدار ہے اس کی بھی اطاعت کرو, جو اولی الامر ہے جس کا آرڈر چلتا ہے اس کی بھی تم اطاعت کرو. اور پھر کیا ہو, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, پھر کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو کیا کرو, فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ, تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم مؤمنین باللہ, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ایمان کو یہاں پہ دعو پہ لگا دیا, ایمان کا دعویٰ یہاں پہ کر دیا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے باپ دادا کے طریقوں کو, اپنے خاندانی طریقوں کو, اپنے معاشرے کے طریقے کو اور اپنے علماء کے طریقے کو. جب اختلاف ہوگا تو سب کچھ چھوڑ کر کے تمہیں قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہوگا. ہاں اگر ہمارے عالم قرآن و حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں جو عمل بتا رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے, بالکل ہم کو اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا ہے کیونکہ ہمیں تو اللہ کے نبی اور اللہ کی بات کو ماننا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے تو یہ کرو گے, اور ذالک خیر احسن تعویلا, اور بہت ہی اور بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. تو انجام کے لحاظ سے کیا بہتر ہوگا کہ ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے اور ایک ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.